بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جب نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں اسے نظر آتی ہیں، نیند کی حالت میں کچھ صورتوں کا دکھائی دینا یا بے ہوشی کی حالت میں کچھ صورتوں کا دکھائی دینا، اسی کو خواب کہا جاتا ہے۔ اور خواب کے تعلق سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں دوڑا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ آج ہم نے اچھی باتیں دیکھی ہیں۔ تو اس طرح عام طور پر لوگ خواب کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ مگر اس کو جاننے سے پہلے ایک بات ذہن نشی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن خواب دیکھتا ہے تو بندہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے آنے والے بہت ساری خبروں سے مطلع کیا جاتا تھا، آنے والے بہت سارے حالات سے انہیں مطلع باخبر کیا جاتا تھا، ٹھیک اسی طرح سچے مومنین کا سچا خواب بھی آنے والے حالات کے بارے میں کچھ خوشخبریاں لے کر آتا ہے یا آنے والے حالات پر انہیں متنبع کرتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو ہر کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ خواب معلق ہوتا ہے۔ جب تک اس کی تعبیر نہیں بتائی جاتی ہے تب تک وہ خواب معلق ہوتا ہے، اور جیسے اس کی تعبیر بتا دی جاتی ہے تو اس کا ایک اثر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ متقی، عالم، پرہیزگار، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، اچھے چاہنے والے ہوں، انہی سے خواب کو بیان کرنا چاہیے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن پہ چل رہا ہوگا کہ کس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ ایک اصولی بات خواب کے تعلق سے ذہن میں رکھ لیں کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے صرف ایک قسم کی تعبیر ہوتی ہے، باقی 2 قسموں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ جن خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو آپ سن لیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جن خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ہے حدیث النفس، یعنی آدمی سپنے میں وہی چیزیں دیکھے جو دنیا میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی فرنیچر کا کام کرتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے بہت زیادہ فرنیچر بنا رہا ہے۔ کوئی آدمی ہوٹل میں کام کرتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہوٹل کی چیزیں بن رہی ہیں۔ کوئی آدمی شادی بیاہ کے فنکشن میں لگا ہے تو وہی چیزیں سپنے میں دیکھتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ دنیا میں یا ایسے ہی وہ کرتا ہے، وہی چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس وہ یوں ہی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ من میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہی چیزیں وہ سپنے میں دیکھتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور خواب کی دوسری قسم، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ ہے شیطان کی طرف سے آنے والا خواب، یعنی ایک ایسا خواب جو شیطان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، جس میں ڈرایا جاتا ہے، کبھی شیر دوڑا رہے ہیں، باغ دوڑا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شیطانی ہیں۔ یا آسمان سے آگ برس رہی ہے، دوڑ رہے دوڑنے نہیں پا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے کبھی کبھی ڈراؤنا خواب آتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگے، یا صبح اٹھ کر نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اسے محفوظ کر دیں گے۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے جو اہم، اور وہ قسم ہے اللہ کی طرف سے دکھائے جانے والا خواب، یعنی بعض چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، بعض خوشخبریاں دی جاتی ہیں، آنے والے حالات سے انہیں متنبع کیا جاتا ہے۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری قسم کو ہم کیسے پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے من کی بھاونا نہیں ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا ڈراؤنا بھی نہیں ہے۔ اب خواب کی تیسری قسم بچ جاتی ہے، لہذا ان دونوں کے علاوہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک خواب ہے۔ لہٰذا اگر آپ خود اس کا مطلب سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو کسی اچھے عالم، متقی عالم سے رابطہ قائم کر کے اپنے خواب کا مطلب اور تعبیر پوچھ لیں۔ ہاں، یاد رکھیں کہ ہر کسی سے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب بیان کرنے سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے سپنے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو بتایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مردے کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سانپ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مچھلیاں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پانی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دودھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ فی الحال جو اصولی بات بتائی ہے وہی ذہن پہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔